السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی مقامات سیریز کی ایپیسوڈ 6۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں قلعہ رنی کوٹ یا قلعہ رانی کوٹ کے بارے میں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں برس پہلے زمین کا بہت سا حصہ برف کے نیچے دبا ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگی اور زندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ انسان غاروں سے نکل کر زمین پر پھیل گیا اور پھر حیرت انگیز شاہکار تخلیق کیے۔ ناظرین، دیوار چین کو ہی لے لیجئے، اس کو خلابازوں نے چاند سے بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح لہلہاتے کھیتوں، سنگلاخ پہاڑوں، بہتے جھرنوں اور فطری حسن سے مالا مال رنی کوٹ سندھ میں انسانی ہاتھوں کا بہترین کرشمہ اور نمونہ ہے، جو دیکھنے والوں پر اپنا سحر طاری کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، تاریخ کے صفحات میں اس قلعے کا تذکرہ رانی کا کوٹ، موہن کوٹ اور رنی کوٹ کے نام سے ملتا ہے۔ اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے کر عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ ناظرین، تقریباً 32 کلومیٹر رقبے پر پھیلے اس قلعہ کے گرد مشہور کھیرتر پہاڑی سلسلے میں پتھروں کو تراش کر اس کے نشیب و فراز کے ساتھ ایک مضبوط فصیل تعمیر کی گئی، جسے دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ رنی کوٹ ضلع جامشورو کے قدیم علاقے سن کے شمال مغرب میں واقع ہے، جبکہ حیدرآباد سے یہ 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ قلعہ وادی کے گرد اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ ہزاروں سال کے موسمی تغیرات، سورج کی تمازت اور زمین کا ارتعاش بھی اس پر بے اثر ثابت ہوا۔ ناظرین، رنی کوٹ کا شمار دنیا کے قدیم ترین مقامات یا تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ یہاں سے ڈائنوسورز کے ڈھانچے بھی ملے ہیں۔ ناظرین، قدامت کے لحاظ سے قلعے کی مختلف تاریخیں سامنے آئی ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ اسے رومیوں نے بنایا ہے، کوئی کہتا ہے ساسانیوں نے، جبکہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ میر کرم علی نے 1712 میں اسے بنایا، لیکن اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ اسے 540 سال قبل مسیح میں ایرانی شہنشاہ سائرس اعظم نے بنوایا تھا، مگر یہ بھی ایک اندازہ ہے۔ قلعے سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جہاں سے اس کی قدامت اور تاریخ کا پتہ چل سکے۔ 25-30 سال پہلے یہاں خطرناک جانور تھے۔ ناظرین، بارش کے موسم میں قلعے کے سنگلاخ پہاڑ سرسبز پودوں کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ جب بادل برستا ہے تو ان پہاڑوں پر جا بجا جھرنے بہنے لگتے ہیں۔ تا حد نگاہ دلوں کو منہ لینے والے مناظر ہوتے ہیں، جنہیں سیاح اپنے کیمروں میں محفوظ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، رنی کوٹ کے 4 مختلف سمتوں میں دروازے ہیں اور ہر دروازہ سمت میں قائم علاقوں سے منسوب ہے۔ مشرق میں سن دروازہ، جنوب مشرق میں آسرا دروازہ، شمال میں شاپیر دروازہ اور مغرب میں موہن دروازہ ہے۔ ناظرین، موہن دروازے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کیونکہ درمیان میں قلعہ کے اندر سے آنے والی 25 کلومیٹر طویل ندی موجود ہے، جو قلعے کے لیے سامان کی ترسیل کے لیے مؤثر اور حفاظتی ذریعہ تھی۔ ناظرین، رنی کوٹ کے فصیل میں مناسب فاصلے پر روزن بنائے گئے ہیں، جو شاید بیرونی حملہ آوروں پر تیر اندازی کر کے انہیں پسپا کرنے یا پھر دور تک نگرانی کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ ناظرین، اس دور کے لوگوں نے نہ صرف چنے کی دال، چونا، بجری، ٹاٹ، شنگرف اور دیگر اشیاء کے مسالے سے پتھروں کو جوڑنے کا ہنر سیکھا، بلکہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے اجناس کا پورا ذخیرہ رکھنے کی اہمیت سے بھی آگاہ تھے، اس لیے وہاں غلہ رکھنے کا گودام بھی موجود ہے۔ ناظرین، 30 فٹ اونچی فصیل کے ساتھ ساتھ پہرہ داروں کے گشت کے لیے 6 فٹ چوڑی گزرگاہ ہے۔ پہرہ داروں کے بیضوی نما کمرے ہیں جن کے سامنے سے گزر کر دوسرے دروازے سے کھلی جگہ آتی ہے۔ اس حصے میں ساسانی قوم کے محلات کی طرز پر کمرہ بنا ہوا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اوپر بغیر کنٹرول کے ایک بہت بڑی دیوار بنائی گئی ہے۔ اس دیوار کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عظیم دیوار ہے جس کو پہاڑیوں کی چوٹیوں نے سمیٹا ہوا ہے۔ ناظرین، اب تک یہاں پر آبادی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کیونکہ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ اسے صرف دفاعی نقطۂ نظر سے تعمیر کیا گیا تھا۔
اس دیوار کے اندر جو قلعہ ہے وہ تقریباً 29 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، جو مشرق کی جانب سن اسٹیشن کے نزدیک ہے۔ اس قلعے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر میری کوٹ اور دوسری سمت میں شیر گڑھ قلعہ واقع ہے، جو سطح سمندر سے 1480 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ناظرین، یوں تو ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ملتی، مگر قیاس ہے کہ میری اور لکشمیر جبی نامی کسی بادشاہ یا سپہ سالار کی یہاں حکومت رہی اور یہ نام ان قلعوں کے لیے دائمی ہو گیا۔ اس قلعے تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو پہاڑوں پر چلنے اور انہیں سر کرنے کا خاصا تجربہ رکھتے ہوں۔ اس قلعے سے تھوڑی دیر کی مسافت پر 150 مربع گز پر محیط میری قلعہ واقع ہے۔ ناظرین، کلوڑا، تالپوروں اور انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں جنگی حکمت عملی، ضرورتوں اور سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قلعے میں تبدیلیاں کیں، جس سے اس کی کسی حد تک شناخت متاثر ہوئی، مگر ساتھ ہی اس کی خوبصورتی ابھر کر سامنے آئی۔ ناظرین، انگریزوں نے یہاں پتھروں پر پھولوں کے نمونے تراش کر محرابیں، طاق، سیڑھیاں اور دروازوں کی چوکھٹیں بنائیں۔ فصیل پر پہنچنے کے لیے دروازے میں داخل ہونے کے بعد دائیں اور بائیں جانب پتھروں کی سیڑھیاں بنائی گئیں۔ یہیں پر ایک کنواں کھدوایا گیا جو کبھی ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے لبریز تھا۔ ناظرین، یہ تھی مختصر سی قلعہ رانی کوٹ کے بارے میں تفصیلات جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔